کہ جب اس امت کی تقدیر کا فیصلہ ہوا اور بنی اسرائیل کے سر سے تاج اتارا گیا تو اس کو ایسی زبانی کلامی نہیں، اللہ نے قبلہ بدلا، نمازیں بدلی، نمازوں کا رخ بدلا، قبلہ تبدیل کیا۔ پہلے سینٹریسٹی جو تھی وہ تھی بیت المقدس کو حاصل تھی، اسی کے ساتھ ایک قوم کا ماضی حال مستقبل وابستہ تھا، اور وہ علامت تھی اس بات کی اس قوم کی پوری دنیا میں بزرگی کے حوالے سے، وہ علامت تھی ان کا قبلہ۔ ہم بھی کچھ دنوں کے لیے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، 16-17 مہینے اللہ نے اجازت دی کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد رب نے چاہا، اب چونکہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے، اب تاج فضیلت ادھر سے ادھر منتقل ہوگا، اب خیر امم کوئی اور بننے والا ہے، تو لہذا یہ علامت بھی بدلے گی اور یہ سینٹریسٹی، یہ مرکزیت بھی اب چینج ہوگی، اور یہاں سے منتقل ہو کر اب کعبۃ اللہ بنا ابراہیم کی طرف جائے گی۔ اب یہ مرکزیت بدل کے وہاں پہنچے گی، لہذا اللہ نے اس طرح کیا، اس کی پلاننگ اس طرح کی، وہ اس میں بڑی حکمت ہے جناب۔ دیکھیں نماز ہو رہی ہے، اب سیقول پر آ جائیے آپ، اس میں چند آیتوں کے بعد یہ مضمون آ رہا ہے۔ نماز ہو رہی ہے ظہر یا عصر کی، بخاری شریف کے مطابق آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اور اس اثنا میں حضور کی توجہ آسمان کی طرف ہونے لگتی ہے۔ یہی اللہ چاہتا تھا کہ میرے پیارے محبوب کی ادائیں ادھر متوجہ ہوں نا، اور ان کی خواہش و آرزو یہاں سے اٹھے، اور پھر نماز جیسی حالت میں ایسے چہرہ اٹھاتے تھے حضور، ایسے نماز میں تو سیدھے دیکھتے ہیں نا سامنے اور نیچے، لیکن حضور کے دل میں یہ خواہش مچلتی تھی کہ قبلہ بدل جائے اور میرا رخ کعبے کی طرف ہو جائے، ادھر سے ہٹ کے ادھر ہو جائے۔ اور اسی حالت میں اب چہرہ جو اٹھا، اللہ نے فرمایا اللہ کو اپنے محبوب کی ادا کتنی پسند آئی۔ نماز تو نماز تھی، نماز میں وہ ادا جو تھی وہ ایسی شاندار تھی کہ اللہ نے اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، پیارے محبوب آپ ہماری طرف آسمان میں اپنے چہرے کو پلٹا پلٹا کے دیکھ رہے تھے تو ہم آپ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ جب پلٹ کے دیکھتے تھے ہم آپ کو دیکھتے تھے، آپ کا چہرہ پلٹنا دیکھ رہے تھے۔ یہ بات قرآن نے بیان کر دی، اس میں سوائے محبت کے اظہار کے اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کی طرف متوجہ تھے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب تو بالکل نس ہو گئی بات، دیکھیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ یہی چاہتے ہیں نا قبلہ بدل جائے، تو اللہ نے فرمایا اے پیارے جو قبلہ آپ چاہتے ہیں اس کی طرف رخ پھیر لیں، ہم ضرور آپ کو متوجہ کر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، ترضاها جس سے آپ راضی ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا جس سے میں راضی ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی رضا میں ہی میری رضا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد جس سے آپ راضی ہیں۔ اور پھر نماز کا معاملہ ہے مگر فرمایا جس سے آپ راضی ہیں۔ پوری دنیا کے قبلے کعبے کا مسئلہ ہے مگر فرمایا جس سے آپ راضی ہیں۔ گویا کہ اس پوری امت کے اتنے بڑے معاملے کو جب رسول اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیا اور حضور کی رضا کو بنیاد بنا دیا، تو اب بتائیے دین میں وہ کون سی چیز ہے جو حضور کی مرضی کے خلاف ہو؟ جو کچھ دین میں ہے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی و منشا کے ساتھ وابستہ ہے، اسی میں رسول اللہ کی رضا ہے، اور جس میں رسول اللہ کی رضا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تم اس دین پر چلتے رہو تاکہ اللہ اور اس کے رسول دونوں راضی ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول دونوں راضی ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس طرح اللہ نے جو ہے سمو دی ہے دین کے اندر، دین کے پہلوؤں میں، دین کی عبادتوں میں۔ بے شک عبادت اللہ کی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت و غلامی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ راضی فرماتا ہے، تو ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ترضاها، اے پیارے بہو جس قبلے سے آپ راضی ہو جائیں۔